اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریم نواز پریاگراج جماعت صحابیہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نخبۃ الفکر کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں فیہا اے فی الاحاد المقبول وہوا ما یجب العمل به عند الجمہور وفیہا المردود وهو الذی لم یرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول وهو المتواتر فكله مقبول لافادته القطع بصدق مخبره بخلاف غیره من اخبار الاحاد، یعنی اور ان میں سے یعنی احاد میں سے بعض مقبول ہیں، اور مقبول وہ حدیث ہے جس پر عمل کرنا جمہور کے نزدیک واجب ہے، اور انہیں احاد میں سے بعض مردود ہیں۔ حدیث مردود یعنی غیر مقبول وہ حدیث ہے جس کے مخبر کا صدق یعنی راوی راجع نہ ہو، اس لیے کہ اخبار سے استدلال کرنا اس کے روات کے احوال سے بحث کرنے پر موقوف ہے، برخلاف اول کے، اور وہ متواتر ہے، کیونکہ متواتر سب مقبول ہیں اس لیے کہ وہ اپنے راوی کے صدق کے قطعی ہونے کا فائدہ دیتی ہے، برخلاف اس کے علاوہ کے یعنی اخبار احاد کے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ راویوں کے حالات کے اعتبار سے خبر واحد کی دو قسمیں ہیں، ایک مقبول اور ایک غیر مقبول۔ مقبول اس خبر واحد کو کہتے ہیں جس کے راوی ثقہ ہوں، اور مردود اس خبر واحد کو کہتے ہیں جس کے راوی ضعیف ہوں۔ خبر مقبول کا حکم یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک خبر مقبول پر عمل کرنا واجب ہے، برخلاف معتزلہ، روافض، قاشانی، ابن داؤد کے، کہ ان لوگوں کے نزدیک خبر واحد پر عمل کرنا واجب نہیں، لیکن ان لوگوں کا قول قابل قبول نہیں، اس لیے کہ خبر واحد پر عمل کرنے کا وجوب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے، جیسا کہ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 16 حاشیہ نمبر 1 پر شرح الشرح کے حوالے سے ہے۔ اور خبر مردود کا حکم یہ ہے کہ خبر مردود پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ کوئی حدیث شریف فی نفسہ ہی مردود نہیں ہوتی۔ حدیث کو مردود جو مصنف نے کہا ہے صرف راوی کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ راوی اگر غیر معتبر تو حدیث غیر معتبر ہے یعنی ضعیف ہے، اور اگر راوی معتبر ہے تو حدیث معتبر ہے یعنی مقبول اور صحیح ہے۔ لتوقف الاستدلال بہا کا مطلب ہے کہ خبر واحد کی دو ہی قسم اس لیے ہیں کہ خبر واحد سے استدلال کرنا موقوف ہے روات کے حوال کی تفتیش پر، اور راوی معتبر بھی ہوتے ہیں اور غیر معتبر بھی، پس جس کے راوی کا معتبر ہونا ثابت ہوگا وہ مقبول ہوگی، اور جس کے راوی غیر معتبر اور ضعیف ثابت ہوں گے وہ مردود ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں لیکن انما وجب العمل بالقبول منہا لأنہا اما ان یوجد فیہا اصل صفت القبول وہو ثبوت صفت الناقل، او اصل صفت الرد وہو ثبوت کذب الناقل، او لا فالاول یغلب علی الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقلہ فیوخذ، والثانی یغلب علی الظن کذب الخبر لثبوت کذب ناقلہ فیطرح، والثالث ان وجدت قرینۃ تلحقہ بأحد القسمین التحق بہ والا فیتوقف فیہ، واذا توقف عن العمل بہ صار کالمردود لا لثبوت صفت الرد بل لکونہ لم یوجد فیہ صفت توجب القبول واللہ اعلم۔ یعنی لیکن مقبول پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے خبر احاد میں سے اس لیے
کہ یا تو اصل صفت قبول جو ناقل کے صدق کا ثبوت ہے، یا اصل صفت رد جو ناقل کے کذب کا ثبوت ہے، اس میں ہوگا یا نہیں۔ پس اول میں صدق خبر کا غالب گمان ہوتا ہے ناقل کے صدق کے ثبوت کی وجہ سے، پس اسے لے لیا جائے گا، یعنی مقبول ہوگی۔ اور دوسری صورت میں خبر کے کذب کا غالب گمان ہوتا ہے کذب کے ثبوت کی وجہ سے، پس اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت میں جس میں نہ صفات رد ہو اور نہ صفات قبول، اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو خبر کو دو قسموں میں سے کسی ایک کے ساتھ لاحق کر دے، تو خبر اسی کے ساتھ لاحق ہو جائے گی، ورنہ اس میں توقف کیا جائے گا، اور جب اس پر عمل کرنے سے توقف کیا گیا تو وہ مردود کی طرح ہو گئی، مگر اس کا مردود ہونا صفت رد کے ثبوت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں پائی جا رہی جو قبولیت کو ثابت کر دے، اور اللہ رب العزت زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ خبر واحد میں بعض خبر واحد مقبول ہوتی ہیں، بعض مردود، اور مردود کا مطلب بھی بتایا گیا تھا کہ مردود سے مراد غیر مقبول۔ علاوہ ازیں یہ بھی فرمایا تھا کہ مقبول واجب العمل ہوتی ہے اور مردود متروک العمل۔ اب یہاں سے اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ خبر مقبول واجب العمل اور خبر مردود متروک العمل کیوں ہوتی ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خبر واحد مقبول بھی ہوتی ہے اور مردود بھی، اس لیے کہ اس کا واجب العمل ہونا اس کے راویوں کے حالات پر مبنی ہے۔ اگر راویوں کے اندر اوصاف قبولیت پائے جاتے ہیں تو چونکہ اس صورت میں ان کی خبر کے صدق کا غالب گمان ہوتا ہے، اس لیے ان کی خبر پر عمل کرنا واجب ہوگا، اور اگر اس کے اندر مردودیت کے اوصاف پائے جاتے ہیں تو چونکہ اس صورت میں ان کی خبر کے کذب کا غالب گمان ہوتا ہے، اس لیے ان کی خبر پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور رہی تیسری صورت کی جس میں نہ مقبولیت کے اوصاف ہوں نہ مردودیت کے، تو دیکھا جائے گا کہ رد و قبول کا کوئی قرینہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر قرینہ مقبولیت ہے تو وہ بھی مقبول ہوگی، اور اگر قرینہ مردودیت ہے تو مردود سمجھی جائے گی۔ باقی جس میں رد و قبول کا قرینہ بھی نہ ہو تو اس میں توقف کیا جائے گا۔ جس حدیث میں توقف کیا گیا وہ مردود کی منزل میں ہوگی، یعنی حکماً وہ مردود ہوگی، مگر اس وجہ سے اسے مردود کے مرتبہ میں نہیں رکھا گیا کہ اس کے روات کے اندر اوصاف مردودیت موجود ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے روات کے اندر اوصاف قبولیت نہیں پائے جاتے۔ مصنف فرماتے ہیں وقد یقع فیہا ای فی اخبار الآحاد المنقسمۃ الی مشہور وعزیز وغریب ما یفید العلم النظریہ بالقرائن علی المختار خلافا لمن ابا ذلک والخلاف فی التحقیق لفظی، لأن من جوز اطلاق العلم قیدہ بکونہ نظریا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن ابى الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظنی لكنه لا ينفع ان ما احتف بالقرائن ارجح مما خلا عنها۔ یعنی اور کبھی اس میں، یعنی اخبار احاد میں جو مشہور، عزیز، غریب کی طرف منقسم ہے، ایسا قرینہ پایا جاتا ہے جس کے سبب خبر واحد علم نظری یقینی کا فائدہ دیتی ہے مذہب مختار کے مطابق، برخلاف اس کے جس نے اس کا انکار کیا۔ اور حقیقت میں یہ اختلاف لفظی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے علم کے اطلاق کو جائز قرار دیا ہے ان لوگوں نے اس کو نظری ہونے کے ساتھ مقید کیا ہے، اور وہ یعنی علم نظری وہ علم ہے جو استدلال سے حاصل ہو، اور جس نے علم کے اطلاق کا انکار کیا ہے اس نے لفظ علم کو متواتر کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ان کے نزدیک خبر متواتر کے علاوہ سب ظنی ہیں، لیکن یہ چیز اس کے منافی نہیں کہ جو خبر قرائن سے منظم ہو وہ خبر اس سے اقوا ہو جو قرائن سے خالی ہو۔
یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ خبر واحد اگر مفید ظن غالب ہوا کرتی ہے، مگر بعض اوقات اس کے ساتھ ایسا قرینہ منظم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خبر واحد مفید علم نظری یقینی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے، مگر مذہب مختار یہی ہے کہ خبر واحد کو جب قرائن منظم ہو تو مفید علم نظری یقینی ہوگی۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے دونوں فریق کے اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں، اس لیے کہ جو فریق یہ کہتا ہے کہ جب خبر واحد کے ساتھ قرینہ منظم ہو تو وہ مفید علم ہوتی ہے، تو ان کی مراد علم سے علم نظری یقینی ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں مفید علم نہیں، تو ان کی مراد یہ ہے کہ مفید علم ضروری نہیں، جس سے علم نظری یقینی کا انکار لازم نہیں آتا، یعنی علم ضروری کا افادہ صرف خبر متواتر کرتی ہے، نہ کہ خبر واحد۔ ہاں، خبر واحد بانضمام قرائن علم نظری یقینی کا افادہ کرے تو یہ اس کے منافی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ پہلے فریق کے نزدیک علم سے مراد علم نظری یقینی ہے، اور دوسرے فریق کی مراد علم سے علم ضروری ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر اختلاف معلوم ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں دونوں فریق کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ مصنف فرماتے ہیں والخبر المحتف بالقرائن انواع منها ما اخرجه الشیخان فی صحیحیہما مما لم یبلغ حد التواتر فإنه اعتف به قرائن منها جلالتهما فی هذا الشان وتقدمهما فی تمییز الصحیح علی غیرهما وتلقی العلماء لکتابیہما بالقبول وهذا التلقی وحدہ فی افادۃ العلم من مجرد کثرت الطرق القاصرہ عن التواتر الا ان هذا یختص بما لم ينتقده احد من الحفاظ مما فی الکتابین وبما لم یقع التخالف بین مدلولیہ مما وقع فی الکتابین حیث لا ترجیح لاستحالۃ ان یفید المتناقضان العلم بصدقہما من غیر ترجیح لأحدہما علی الآخر وما عدا ذلک فالاجماع حاصل علی تسلیم صحتہ۔ یعنی وہ خبر جو قرائن کو شامل ہو اس کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جس کو شیخین نے اپنی صحیحین میں تخریج کی ہو اور وہ حد تواتر کو نہ پہنچی ہو، کیونکہ اس کے ساتھ قرائن منظم ہیں۔ ان میں سے فن حدیث میں شیخین کی جلالت شان اور صحیح کو غیر صحیح سے ممتاز کرنے میں مقدم ہونا، اور علماء کا ان دونوں کی کتابوں کا قبول کر لینا، اور تنہا یہ تلقی محض اس کثرت طرق کے مقابلے میں جو تواتر سے قاصر ہو علم یقینی کے فائدہ دینے میں زیادہ قوی ہے۔ مگر یہ حکم صحیحین کی انہی احادیث کے ساتھ خاص ہے جس پر حفاظ حدیث میں سے کسی نے نقد و جرح نہ کیا ہو، اور اس کے ساتھ جن کے مدلول کے درمیان تخالف نہ ہو، جو دونوں کی کتابوں یعنی صحیحین میں ہے، اس حیثیت سے کہ ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو، کیونکہ محال ہے کہ دو متناقض روایتیں اپنے صدق کے ساتھ ایک کو دوسرے پر ترجیح دیے بغیر علم یقینی کا افادہ کریں، اور اس مجروح اور متناقض احادیث کے علاوہ جتنی احادیث ہیں اس کی تسلیم صحت پر اجماع حاصل ہو چکا ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کی تشریح میں کچھ باتیں سماعت کرنی ہیں۔ مصنف نے تلقی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تلقی کے لفظی معنی ہے لینا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ علماء نے صحیحین کو شرف قبولیت سے نوازا، جو قرینہ مقویہ میں سے ایک قرینہ ہے، اور مصنف نے فرمایا کہ الا ان ھذا یختص بما لم ینتقدہ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ تلقی علماء قرینہ مقویہ اس وقت ہوگا صحیحین کے لیے جبکہ کسی امام فن نے نقد و جرح نہ کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحیحین کی بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جن پر نقد و جرح واقع ہوا ہے۔ صحیحین کی وہ روایات جن پر بعض ائمہ فن نے نقد و جرح کیا ہے اس کی مجموعی تعداد 210 ہیں۔ ان میں 32 احادیث میں بخاری اور مسلم دونوں مشترک ہیں اور 78 احادیث بخاری شریف کے ساتھ خاص ہیں اور 100 احادیث مسلم شریف میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 19 کے حاشیہ پر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مشکات میں فرمایا، صحاح ستہ کو صحاح ستہ جو کہا جاتا ہے یہ اکثر حدیث اور اغلب کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، لہذا یہ بات یاد رہے کہ بخاری و مسلم کی تمام حدیثیں صحیح نہیں ہیں بلکہ اس میں حدیثیں ضعیف بھی ہیں۔ ان کی سندوں میں یعنی 210 روایات ایسی ہیں جن کی سند پر محدثین نے اعتراض کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ان کو صحیح جو کہا جاتا ہے وہ اکثر اور اغلب کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔